إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سامعین محترم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بہت سی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اس بات کو قرار دیا ہے کہ ہم مردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں سے ہماری بیویوں کا بندوبست کیا ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہماری اماں حوا کو پیدا کرنا مراد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اور اس کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون پاؤ سکون حاصل کرو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر تمہارے دونوں کے باہم دو میاں بیوی مراد ہیں دو خاندان مراد جو آپس میں مل رہے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کے اندر پیار محبت شفقت مودت الفت پیدا کر دیتا ہوں یہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو بیٹے کے گھر میں سکون کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر والے بہو کو لے کے آتے ہیں شادی ہوتی ہے تو اس گھر میں عام طور پہ پہلے سے موجود سکون رخصت ہو جاتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی سکونت کی برکھا اترتی نازل ہوتی اس گھر میں سکون ہو جاتا اس بیٹے کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا لیکن لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد یہ عام طور پہ ہوتے ہیں میں آپ اس کے اوپر اگر ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کی خبر ملتی ہے کہ ہم نے اس موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت سی مخالفتیں مول لی ہیں ہم نے کئی ایک ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مخالف ہوتے ہیں تو پیارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں میں اکثر ایسے موقع پہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی پیار نہیں ہوتا یہ کوئی محبت نہیں ہوتی یہ بچوں کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اخلاص نہیں ہوتا کہ ان کی شادیوں کے موقع کے اوپر ہم مراسیوں کو بھی انوائٹ کریں ہم کیمرے والوں کو بھی انوائٹ کریں وہ ہماری ماؤں بہنوں کی فلمیں بنائے موویاں بنائے وہ ہماری بہنیں وہ مائیں وہ بیٹیاں وہ ہماری بیویاں وہ ہماری بچیاں وہ دیگر
اگر ہمارے رشتہ داروں کی خواتین ایسے موقع پہ خوب چوٹی کا بن سور کے وہ شرکت کرتی ہیں اور پھر ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کی بناوٹ کو، ان کے بناؤ سنگار کو ایک مووی مین اپنی بے غیرتی کی آنکھ کے ساتھ اس کو کیچ کرتا ہے، بلکہ بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مووی مین دلہن کے کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جھمکا ننگا کرے نظر نہیں آ، یہ ذرا تھوڑا پردہ پیچھے کرے، آپ کا کانٹا کیچ نہیں کیا جا رہا، تو وہ خود کبھی آنچل کو دائیں کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، تو وہ دلہن کے پوز خود سیدھا کرتا ہے، اور یہ بدبخت انسان، میری مراد ہر کبھی بھی پردے واحد نہیں ہو، اور یہ بد نصیب بندہ، یہ بدبخت انسان جس کی آج شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی نظر سے شاید کہ زندگی بھر اپنی بیوی کو اس طرح نہ دیکھ سکے کہ جس طرح ایک مووی مین دیکھتا، اور آپ کو پتا ہے مووی بننے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ مکسنگ پوائنٹ پہ۔ آج کل تو بڑا لیٹسٹ دور ہے، میں خود بھی، اللہ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس کام کو، ڈیپلی سمجھتا ہوں، پھر اس فلم کی ایک کاپی وہ ریکارڈ کے طور پہ اپنے پاس رکھ، ایک ماسٹر کاپی وہ آپ کو دیتے ہیں، اور جب کبھی آپ کے اپنے پاس وہ، اب تو لیٹسٹ دور ہے، جب فلمیں ہوا کرتی تھی وی سی آر پہ چلتی تھی، جب وہ کیسٹ گم ہو جاتی تھی تو ان کے ریکارڈ سے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی پکچر مل جاتی، ویڈیو مل جاتی، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ شرفاء کی بیٹیوں کے ڈانس جو اس قسم کے مواقع پہ کیے جاتے ہیں وہ عالم کے اندر مختلف منڈیوں کے اندر سیل کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، یہ شرفاء کی بیٹیاں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر ناچتی پھرتی ہیں سوشل میڈیا کے، وہ سیر و تفریح کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی شادی ہے، یہ کون سا روز روز ہونی، لہذا بغیر تھی روز پہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اس سے بڑی پیغمبر کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ جو عورت بن سور کے خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور غیر محرم اس کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ، 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا تو بدکار عورت، یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے۔ علماء پھر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ گھر لوٹے، بے شک اس نے پریکٹیکل زنا نہیں کیا لیکن گھر جا کے غسل جنابت، کتنی بڑی بدبختی کی بات، یہ ڈھول، یہ دھماکے، یہ تپلے، یہ سرنگیاں، کیا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کو ہمارے لیے رول ماڈل، نمونہ، اسوہ قرار دیا کہ جو کرنا ہے پیغمبر کی حیات طیبہ میں دیکھو، کرتے جاؤ، کامیاب ہوتے جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ خاتون، جنت کی خواتین کی سردار شہزادی حسن و حسین کی اماں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی، پیغمبر آخر الزمان کی چہیتی بیٹی، وہ کیسے رخصت ہوئی؟ ان سے زیادہ اونچا ناک ہے میرا؟ جنت کی خواتین کی سردار حسن حسین کی اماں، پیغمبر کی چہیتی بیٹی سادگی کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہے تو میری بیٹی کیوں نہیں ہو؟ کیا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنا کے بیاہ کے نہیں بیاہ؟ کیا ان کے ماتھے پہ کوئی صحرا سجا ہو، کوئی ڈھول، کوئی ٹماکے، کوئی تپلے، کوئی سرنگیاں، کوئی گویے؟ اس دور کے اندر ایسے ایسے مصور موجود تھے کہ جو سامنے بندے کو بٹھا کے ہو بہو اس کی تصویر اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے تھے منٹوں کے اندر۔ کیا بنے سروے سورے دلہن حضرت علی کی تصویر بنائی گئی؟ کیا بیٹی کی پکچر لی گئی؟ کیا مہندی کی رسم ادا کی گئی؟ کیا پیلے جوڑے زیب بند کیے گئے؟ کیا صحابیات نے پلیٹوں کے اوپر مہندی کے اندر وہ مومبتیاں جلا کے مارکیٹوں کے اندر مردوں کے لیے فتنہ کھڑا کیا؟ میں کیوں کرتا ہوں؟ اب نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میرے نکاح سے منہ موڑے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے طریقے سے منہ موڑے اس کا تعلق ہے۔ میرا مقصد ہے بیان کرنے کا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو کہا نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح تمہاری بیویاں تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، لیکن بربادی شروع ہو جاتی ہے پیچھے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے کام۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، یہ ہمارا بھانجا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھائی، اس کے لیے بہتر یہ وہ ہماری بیٹی جو اپنے باپ کو چھوڑ رہی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے، جس آنگن میں اس نے کوئی 18 20 22 برس بتائے ہیں اس کو چھوڑ رہی ہے، اگلے گھر جا رہی ہے، کیا اس کے لیے سکون نہیں چاہیے، برکت نہیں چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو جو کر چکے ہو کتاب و سنت کے اینٹی، اللہ سے معافی مانگ لو، اور جو پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ دو، ان کی ازواجی زندگی کی بہتری میری آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزار، یہ میرے گھر کا کام ہے، اس لیے میں بے تکلفی سے کام لے رہا ہوں کہ خدا را اللہ کے لیے چھوڑ دیں ایسی ہر کام کو
جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی ان کی بہتری کے لیے، برکتوں کے حصول کے لیے۔ جس طرح مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، آپ جائیں اچھے طریقے سے باپردہ طریقے سے بیٹی کو لے کے آئیں، ولیمہ جتنا چاہے اپنی پہنچ کے مطابق لاکھوں کا انوائٹ کر لیں اگر آپ کو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دو ہی خرچے ہیں نکاح، حق مہر اور ولیمہ، دونوں خرچے کس کے ہیں سر؟ کس کے ذمہ ہیں؟ لیکن یہاں پہ بیٹی کے باپوں کو لالے پڑے ہوتے ہیں سر، وہ بیچارہ قرضے مانگ رہا ہوتا ہے، ساری زندگی ذلیل ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ بھائی صاحب لے کے آ گئے نا 400 بندہ، کہ بیچارے کی پہنچ ہی نہیں۔ کیا ہی کمال ہوتا، مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے، موٹر سائیکل کیک مارے لاڑا صاحب ٹی وی کو لے آئے گا، ولیمہ کرے ٹکا کے جتنی توفیق ہے کرے انوائٹ صاحب، پردے کا ماحول پرووائڈ کرے، خواتین بھی آئیں، مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ ٹھٹا ہے۔ نکاح مسجد کے اندر اور ساری کی ساری مخالفتیں میرج ہال کے اندر، یہ کیا ہے؟ اللہ سب دیکھ رہا، اللہ سب سن رہا۔ اویس بھائی کیا آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی دے، اللہ آپ کو لمبی زندگی بھی دے، بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پہنچیں، آپ کی بیٹی کو کوئی تنگ کرے، اس کا میاں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو گالیاں دے، رسوا کرے، اس کے حقوق کو تلف کرے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے بارے میں اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی باپ نہیں کرتا۔ آج جو آپ کے نکاح کے اندر آ رہی ہے یہ بھی کسی کی لخت جگر، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا ہو، آپ کے پاس بہترین موقع ہے، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا کر لیں، جیسا کریں گے بولیے ویسا کریں۔ اگر بیٹی کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا مردوں میں محمد رسول اللہ سے عورتوں کے معاملہ میں خیر کی وصیت قبول کروں، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اس کی کوالٹیز کو دیکھو، اس کی اچھائیوں کو دیکھو۔ اگر تمہیں اپنی بیوی اپنی اہلیہ سے کوئی چیز، کوئی ادا، کوئی رنگ روپ کا قد کاٹ ناپسند ہے، اس کو اگنور کرو، اس کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں اس کو دیکھو، اس کو فالو کرو۔ کوئی دنیا کی عورت اپنے خامند کے مزاج کے مطابق 100% نہیں پورا کرتی، وہ بیچاری انسان ہے پھر عورت ہے، جس کو جتنی سمجھ سینس ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ دو جوان خواتین مل کے اگر گواہی دیں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کچھ ناقص عقل ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے اس کو بنائی ہے ایسا ہے۔ لہذا آپ کو اس سے کہیں زیادہ فہم ہے، عقل ہے، برداشت ہے، شعور ہے، آپ اپنی عقل کے مطابق اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں۔ ایک یہ گزارش میں کرنا چاہوں گا، آپ اپنے ازواجی اختلافات، بالخصوص آپ مخاطب ہیں، بالعموم سب، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اپنے ازواجی اختلافات کو اپنے بیڈ روم کی حد تک رکھیں، اپنے ماں باپ تک بھی نہ جانے دیں اور بیوی کے ماں باپ تک بھی نہ جانے دیں۔ جب تک اپنے معاملات کو آپ انڈور ہینڈل کرتے رہیں گے تب تک آپ راز کرتے رہیں گے۔ جب آپ کی اندر والی باتیں، آپ کے اختلافات وہ باہر نکلنے شروع ہو گئے، آپ کی عزت کا بیڑا غرق ہو جائے، گر جائیں گے نظروں سے۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اپنے کو ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اعلیٰ انسان وہ ہے مرد کہ جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے۔ پھر وہی بات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، جہاں تک ممکن ہو سکے بہتر سے بہتر خدمات مہیا کر اپنی بیوی کے لیے۔ لیکن وہ جو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ جو بات ہے میں اس کے اوپر یہ گزارش کیا کرتا ہوں، اب اس میں بندے کا کیا قصور ہے، بیچارے کا، بیٹے کا، دلہا کا، کہ اگر وہ بیوی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہے، کچھ پینے کے لیے اسپیشل کرتا ہے، اس کے پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، یا اس کی کوئی معاونت کر دیتا ہے بیوی کی، تو ابا جی کہتے ہیں، اماں جی کہتے ہیں، لے وہ لگے ہیں سانو آلے ہو نہیں لے لگ گئے ہیں، یار عجیب باتیں یہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب کچھ لوگ ہماری ماؤں کے پاس آئے کہ آپ کی انڈور زندگی کیسی تھی، ہماری مائیں کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، ذرا گنے پوروں کے اوپر، گھر میں جھاڑو دینا، ایک صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، برتن دھونا، ہنڈیا پکانا، روٹی پکانا، اس کے علاوہ اور کون سے کام ہوتے ہیں گھر میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فزیکلی یہ کام کیا کرتے تھے۔ بیان کون کرنے والی ہیں؟ آپ کی گھر والی ہماری مائیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لینی چاہیے، انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ جب اللہ خالق و مالک بلاتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی تیاری شروع کر دیتے۔ ہم ایسا محسوس کرتی جیسا کہ یہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ ملک صاحب
یہ ٹکے بوٹیاں یہ کچھ بھی نہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو ایسا اگنور کر دیتے کہ اب اللہ نے بلا لیا ہے، اب بیویوں کی معاملت، اب گھر کی صفائی ستھرائی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع و سجود بجا لانے۔ تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر بیٹے کی طرف سے آپ دیکھیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے لیے شکر کا مقام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر کہا نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دلوں کے اندر پیار ڈال دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے، آپ کی بہو کے اندر، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد کے اندر جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا اللہ خالق و مالک ان کے اوپر زیادہ خوش ہے۔ تو اس لیے اگر بیٹا منڈا آپ کا جنا ہوا وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو آپ نے اس کو باتیں نہیں کرنی، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسری گزارش میری بیٹی کی خدمت میں ہے، بیٹی کے ورثاء کی خدمت میں، ہم آج بہت کچھ دیتے ہیں بیٹیوں کو، اپنی پہنچ، اپنی پسلی، اپنی اوقات سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے بیٹیوں کو دیتے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی تو اس کی تربیت کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ہم نہیں دیتے تو خاوند کی اہمیت کا شعور بیٹی کو نہیں دیتے، جس وجہ سے واپس اپنی دہلیز کے آگے بیٹھ جاتے۔ پورے پاکستان میں سے سب سے زیادہ خلا کے، طلاق کے، بچوں کے خرچوں کے کیس ہمارے گجرانوالہ میں دائر ہوتے ہیں۔ آن دی ریکارڈ بات، بیٹیوں کو تربیت دے کے بھیجیں کہ جہاں جا رہی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ خامدوں کے قدموں میں گر جاؤ، سجدہ کرو خامدوں کو، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں اس لیے میں نے حکم نہیں دی۔ یہ کافی ہے بات، لیکن اس سے ہٹ کے بہت کچھ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خامد کو اگر کسی جسم کے حصے میں زخم آ جائے، وہ زخم پیپ کے ساتھ بھر جائے اور اس کی بیوی اپنے خامد کے اس زخم کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹ کے صاف کرے پھر بھی حقیقت نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بالاتفاق خامد جنتی ہے لیکن دنیا میں جی رہا ہے، اس کی بیوی اس کو ناجائز ایذا اور تنگ کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے حصے آنے والی جنت کی حوریں اس کے لیے بد دعائیں کرتی، ہلاک و برباد ہو تو یہ تو چند دہاڑوں کا مہمان ہے تمہارے پاس، ان قریب تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اس کو سمجھا کے بھیجنا چاہیے کہ اگر میں باپ کی عزت چاہتی ہو سسرالیوں میں تو اپنے خامن کے باپ کی عزت ضرور کرنا، اگر چاہتی ہو کہ تیری ماں کی بیلی ہو تمہارے سسرال میں اپنے خامن کی ماں کی عزت ضرور کرنا، اگر چاہتی ہو کہ تمہارے بہن بھائیوں کی اہمیت ہو، ان کی آؤ بھگت ہو تو پھر اپنے خامن کے بہن بھائیوں کی توقیر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ یہ تو خواتین، خاتون، بیوی کے ہاتھ پاس میں ہی ہوتا ہے، سارا کچھ جو مرضی کر لے اپنے ماں باپ کے ساتھ کروا لے۔ تو بہت ضروری ہے بیٹیوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی تربیت کر کے بھیجیں تاکہ وہ واپس طلاق لے کے ہماری دہلیز پہ نہ آئے۔ ہم تو پہلے ہی بڑی مشکل سے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کسی باپ کو نہ دے کہ وہ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو، خلا ہو یا وہ گھر میں واپس پلٹے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی بیٹیوں کے احوال پہ رحم فرمائے، ان کی ازواجی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آخری گزارش بالخصوص ان کے لیے، بالعموم سب کے لیے، وہ یہ ہے، میں نے ایک تربیتی سا کلپ دیکھا، میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کچھ بلون اسٹیج کے اوپر غبارے ہوا بھر کے اس کو گرا لگائی، مثال کے طور پہ 20 بندے ہیں، ہر بندے کا ایک غبارے کے اوپر نام لکھ دیا اور ایک ٹائم فریم دے دیا کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنے اپنے نام کا غبارہ پکڑنا ہے، جو پکڑ لے وہ ون ہے۔ غبارے چھوڑ دیے گئے اسٹیج کے اوپر، بگدڑ مچ گئے، غبارے سارے کے سارے پھٹ گئے، کسی کے ہاتھ میں اس کے نام کا غبارہ۔ اس کے بعد وہ موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ کرتے، مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں خالد مجاہد صاحب کے نام کا غبارہ ہو، میں کہا مجاہد صاحب ہے تھوڑا ایسے پڑھو، تسی تے پڑھو، تسی نکلو باہر۔ میرے نام کا غبارہ اویس کے ہاتھ، اویس مامو جی ہے غبارہ پھڑ لو، اے تھوڑے نام دا جی۔ میرے ہاتھ میں احمد کے نام کا غبارہ، احمد پھڑی، یہ آپ پکڑیں۔ اگر ہم ہر کسی کے نام کا غبارہ پکڑ کے اس کو پکڑاتے جائیں گے، ان ٹائم سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جس کے ذمہ جو حقوق ہیں ان تک پہنچا دے، آپ کے جس کے پاس حقوق ہوں گے آٹومیٹکلی آپ کی گود میں لتر ڈال دے۔ ہمارے ہاتھ میں جس کا غبارہ ہے اس کو پہنچائیں، خاوند نہ دیکھے کہ میری بیوی کے اوپر میرے کیا حقوق ہیں، ان کو اگنور کرے، اس کو فالو کرے کہ میرے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اپنے حقوق کا تقاضا نہ کرے، خواہش نہ کرے، یہ دے گا حقوق، آٹومیٹکلی اس کے حقوق ان کی گود تک پہنچ جائے۔ بیوی بھی نہ دیکھے کہ میرے خامد کے اوپر بڑے حقوق ہیں، نہیں، قطعاً نہ دیکھے۔ بیوی صرف یہ دیکھے کہ میرے اوپر جو خامد کے حقوق ہیں میں نے ان کو ادا کرنا ہے۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کا غبارہ، ایک دوسرے کے حقوق پہنچائیں گے تو اس کے جس کے پاس جو حقوق ہوں گے اس کی جولی کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ بس اس نقطے کو سمجھیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سکون کا، پیار کا، محبت کا، مودت کا، الفت کا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، لیکن یہ مشروط ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے
بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ محمد اویس ولد عبدالستار، آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک دفعہ کہنے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے، لیکن بچنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نکاح دے ہلے پورا نہیں ہوا، مولوی صاحب پہلے ہی۔ میں دعا پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا دیا کرتے تھے، یہ 2-2 4-4 گھنٹوں کی دعاؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ آپ دونوں میاں بیوی کو اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے خیر پہ اکٹھا رکھے، اس کا مفہوم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب